الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج یہاں پر ہمارے برادر عزیز صوفی محمد عمر صاحب کے گھر پر، اس گھر پر پہلی مجلس قائم ہو رہی ہے، مجلس ذکر، اور یہاں الحمدللہ خانقاہ کا بھی قیام ہوا ہے، خانقاہ جلیلیہ اختریہ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے عشق اور محبت دکھائے۔ ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھائے تمام مخلوقات کو اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور اللہ کا عاشق کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جتنی مخلوقات انسان سے پہلے تھیں ان میں فرشتے تھے، جنات تھے جو عقل والے ہیں۔ فرشتوں میں پاکیزگی ہی پاکیزگی اور جنات میں شرارت ہی شرارت۔ اب ایک تیسری مخلوق لائے جس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور اس کو اپنی محبت کی چوٹ لگا کر زمین پر بھیجا ہے۔ ایسے نہیں بھیجا، محبت کی چوٹ لگا کر، تاکہ فرشتے بھی حیران ہو جائیں، کیونکہ فرشتے غلام عباد مکرمون قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے معزز غلام ہیں، وہ عبدیت کے مقام سے آگے نہیں جاتے۔ اور جو جنات ہیں ان میں شر غالب ہے، اس لیے ان کی کوئی ڈیوٹی ایسی نہیں لگائی، ان میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، کوئی نبی نہیں بھیجا۔ لیکن یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو عبدیت سے آگے دوستی کے مقام تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے آسمان سے جب اللہ بھیجتے ہیں تو بندہ ہوتا ہے، جب دنیا میں اللہ کی عشق و محبت حاصل کرتا ہے تو جب واپس جاتا ہے تو ولایت کا تاج سر پہ رکھ کے جاتا ہے، ولی اللہ بن کر جاتا ہے۔ یہاں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جاؤ ولی اللہ بن کے آؤ، وہاں جاؤ، میرے ولی اور دوست بننے کا مقام اور جگہ دنیا ہے، کیونکہ یہاں بن دیکھے عشق ہے۔ دیکھ کر تو سارے عاشق ہو جاتے ہیں، کوئی کسی حسین کو دیکھ لے تو عاشق ہو جاتا ہے، اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا میرے عاشق ہو جاؤ، وہ خود ہی عاشق ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت کے بارے میں کہ قیامت کے دن جب اللہ کا حسن کھلے گا، اللہ کا جمال کھلے گا،
تو کفار بھی چاہیں گے جو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے رہے، اللہ سے دور رہے، کہ ہم اللہ کو ایک آنکھ دیکھ لیں، زیارت کر لیں، لیکن پردہ حائل کر دی۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی یہ آیت دلیل ہے اللہ کی شان محبوبیت پر۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ان کو حجاب میں کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر پائیں گے، جمال والی زیارت۔ جب جلال میں ہوگا تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ سورج جب جلال میں ہوتا ہے تو مولانا رومی فرماتے ہیں لوگوں یہ ادنا سی مخلوق ہے، جب یہ جلال میں ہوتا ہے یعنی دوپہر کو، تو تم آنکھ بھر کر اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو خالق کا جلوہ کیا دیکھو گے؟ شان محبوبیت اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی چاہیں کہ ہم دیکھیں، لیکن اب دیکھنے کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ دکھایا ہی نہیں جائے گا۔ کن کو دکھایا جائے گا؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے جو عاشق تھے۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے غیب پر، یعنی بن دیکھے جو خدا کے عاشق ہیں، اللہ کو دیکھے بغیر جو عاشق ہے، بن دیکھے جو عاشق ہیں ان کی قیمت ہے۔ اور بن دیکھے جو عاشق ہوتا ہے، یاد رکھو اس میں مادہ عشق بہت زیادہ ہے، ورنہ بات طبیعت تو دیکھ کر بھی عاشق نہیں ہوتی، ایسی خوش طبیعت ہے، لیکن بن دیکھے تذکرہ سن کر عاشق ہو جائے کہ فلاں خوبصورت ہے اور اس کا دل ادھر مائل ہو جائے، یہ دلیل اس بات کی کہ اس میں کتنا اللہ نے عشق رکھا ہے۔ حضرت انسان میں اللہ نے جو عشق کا مادہ رکھا اپنی محبت کا، یؤمنون بالغیب، کہ جب میری صفات کو میرا نبی اور پیغمبر بیان کرے گا تو میرے عاشق بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یؤمنون بالغیب، اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں مادہ عشق رکھا ہے، لیکن یہ مادہ عشق زہر کی طرح ہے، پوائزن کی طرح ہے۔ جس طرح پوائزن جو ہوتا ہے اگر اس کو کوئی ویسے یوز کرے گا تو موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طریقے پر لیکن اگر اسی پوائزن کو دوا میں تبدیل کر دیا جائے، اسی پوائزن کا، اسی کشتے کا، اس کا کشتہ بنا لیا جائے، کچلا ایک دوا ہوتی ہے، یہ ایک درخت ہے، وہ زہریلا درخت ہے، اس کو حکیم لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو آگ کے اندر جلا کر اس کا کشتہ بناتے ہیں، اور وہ ایسا ظالم کشتہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کھائے تو جوان ہو جائے، ایسا کشتہ ہے۔ تو میرے مرشد فرماتے تھے اللہ نے جو مادہ عشق ہم میں رکھا ہے اپنے عشق و محبت کے لیے کہ ہم تاکہ دنیا میں جا کر اللہ کے عاشق ہو جائیں اور اللہ سے محبت کرنے والے بنے، یہ فرمایا اس کچلے کی طرح ہے، جب کسی اللہ والے کی بھٹی میں اس کا کشتہ بنتا ہے تو یہ ہمیشہ کی روحانی زندگی عطا کر دیتا ہے، لیکن اگر کچا استعمال کرو گے تو موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی یہ عشق کا مادہ اگر غیر اللہ کے لیے استعمال کرو گے تو روحانی اور اسپرچل طور پر ڈیتھ ہو جائے گی انسان کی، اور یہی اگر مولا کے لیے استعمال کرو گے، لیکن ایسے کر نہیں سکتے، اس کے لیے کسی طبیب کے پاس جانا ہوگا جو اس کشتے کو مارے، اس کو آگ میں جلائے، اس کو مجاہدات کی آگ میں جلائے، جب مجاہدات کی آگ میں وہ جلے گا پھر وہ کشتہ بنے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ اور ولایت اور دوستی دلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس لیے یہ جو آیت مبارکہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ یعبدون کا جو ترجمہ ہے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے یعرفون، یعبدون کا مطلب ہے یعرفون، اس لیے بھیجا ہے تاکہ مجھے پہچانو، میری معرفت حاصل کرو۔ لیکن یعبدون سے تعبیر کیا کہ معرفت وہ ہے جس میں عبدیت بھی ہو، عبادت ہو۔ ایسی معرفت نہیں چاہیے کہ جو فسق و فجور کے راستے سے لانے کی کوشش کرو، مجھے وہ معرفت چاہیے، وہ میری حقیقی معرفت ہوگی کہ جس میں عبادت پائی جائے گی، جس میں عبدیت پائی جائے گی، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے اس میں عبدیت بھی بڑی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے بالکل اپنے آپ کو ناچیز اور لاش سمجھتا ہے، لاشے سمجھتا ہے، کیونکہ عشق اس کو جلا دیتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ میرا محبوب ہے، میں کچھ بھی نہیں، کچھ ہونا میری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے، کچھ ہونا
میرے ذلت و رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں. یہ کیونکہ عاشق کے اندر اپنی مرضی نہیں ہے. جو اپنی مرضی کرتا ہے یہ عاشق نہیں ہے کہ جی میں یوں کر لے. یہ کیسا عاشق ہے جو اپنی مرضی پہ چل زندگی بسر کر رہا ہے؟ عاشق ہوتا تو محبوب کو دیکھتا، محبوب کیا کہہ رہا ہے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جس طرح بچہ جو ہے جو اپنے ماں باپ کا تابع دار ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹافی یا کوئی اس کو چاکلیٹ دے تو ابا کو دیکھتا ہے، ایسے کر کے ابا کو دیکھتا ہے. میں لوگ 5 پاؤنڈ دے رہا ہے، کوئی 1 پاؤنڈ دے رہا ہے، ابا کو دیکھتا ہے. اگر ابا کہا کہ نہیں، وہ بالکل نہیں ہلے گا، اپنے جذبات کو مارے گا. حالانکہ وہ ٹافی وہ چاکلیٹ اس کو بہت لائک کرتا ہے، اس کا بہت پسندیدہ ہے، لیکن وہ اپنے ابا کی خاطر اپنے دل کے جذبات کو مارے گا. چھوٹا سا بچہ. میرے شیخ فرماتے تھے اس طرح جو مولا کا عاشق بندہ ہے، جب اس کے سامنے نفس اور شیطان کو ٹافی پیش کرتا ہے یا چاکلیٹ تو ربا کو دیکھتا ہے، ربا کو دیکھتا ہے کہ میرا ربا تو ناراض نہیں ہوگا میں اس شیطان کی ٹافی لے لوں یا نفس کی اس چاکلیٹ کو لے لوں. تو چاہے 1000 گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھوٹنا منظور کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی خواہش ہی نہ ابھرے دل میں، بس اتنا ہے کہ خواہش کو دبائے رکھنا. خواہش تو ابھرے گی تو شیطان جو پیچھے لگا ہوا ہے، نفس میں بیٹھا ہے، وہ تو چاہے گا ہم سے ایسا کام کرائے، لیکن وہ ہمارا کام ہے نا، عاشق کا کام ہے. تو اللہ لیعبدون کہہ کر لیعرفون، یعبدون ترجمہ یعرفون، معرفت کے لیے پیدا کیا، میری پہچان کے لیے. مجھے پہچانو. جب پہچانیں گے تو عاشق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی. ذات الہی ایسی ہے، اس کو معرفت ہوگی تو بس پتہ نہیں کہاں سے کہاں معاملہ چلا گیا. گردنیں کٹانے میں بھی ان کو کوئی باک نہ ہوئی، کتنی دور معاملہ چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس کو محبت کے لیے کہ جاؤ میری محبت حاصل کر کے آؤ. تم آسمان پر ہو تو بندے ہو، عباد ہو، میں چاہتا ہوں تم میرے ولی بھی ہو جاؤ. زمین میں جاؤ، یہاں بھیجا کیونکہ اللہ کی معرفت کی اور محبت کی چیزیں زمین پر ہیں. یہاں رہ کر خدا کو راضی کرتا ہے اور خدا کو خوش کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو خدا کے عاشقوں کی صحبت، کونوا مع الصادقین. قیامت تک عاشق آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا قیامت تک عاشق نہ آئے. ڈھونڈنے والوں پر ہے، تلاش کرے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں آسانی سے مل جاتے تھے، تب بھی ڈھونڈنا پڑتا تھا. وہ اتنا فرق ہے کہ پہلے زمانے میں جانا پڑتا تھا، اب تو گھر آ جاتے ہیں، پھر بھی ہم سے کچھ نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں جانا پڑتا تھا، بہت دور دراز کے سفر کرنے پڑتے تھے. تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں، زندگیاں بسر کر دی اس کے لیے، کیا کیا قربانیاں دی. اب تو اتنی قربانیاں بھی نہیں. میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے سودا سستا کر دیا کیونکہ خریدار نہیں رہے. جب مارکیٹ میں خریدار کم ہو جائے تو بیچنے والا سودے کا بھاؤ کم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی سودے کا بھاؤ کم کر دیا. ورنہ الا ان صلۃ اللہ الغالیہ، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، اگر تمہیں سستا مل رہا ہے یہ سبسڈی دی جا رہی ہے، حدیث سے فائدہ اٹھاؤ. ہمیشہ سستا نہیں ہوتا. اب جو سستا ہے اس لیے کہ خریدار نہیں ہے، اللہ کے طلبگار نہیں ہے، اللہ کو چاہنے والے نہیں ہیں، اللہ کے عاشق نہیں ہیں، اس لیے سستا کر دیا. کسی اللہ والے نے کہا تھا اللہ آپ کیسے ملیں گے؟ انہوں نے کہا بس گناہ چھوڑ دو. میں نہیں کہا تھا لمبی چوڑی عبادت کرو، بس نافرمانی تو نہ کرو، شیطان کو خوش تو نہ کرو، میرے دشمن کو، نفس کو خوش تو نہ کرو جو میرا دشمن ہے، بھائی اتنا کر لو. تو چند دن میں کوشش سے اللہ مل گئے تو کیا کہا، جما دے چند دادم جاں خریدم، کہ چند پتھر چیز جیسی چیزیں میں نے قربان کی تو مجھے مولا مل گئے. بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سستے مولا مل گئے. ایک اللہ والے جن کہا کہ دونوں جہاں میں تجھ پر فدا کرتا ہوں، دونوں جہاں تجھ پر فدا. دونوں جہاں فدا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اس کی غرض ہی ہوتی ہے کہ مولا خوش ہو جائے، بس پھر دیکھا کچھ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا اس پر کوئی غرض نہیں.
کیلکولیشن نہیں. میرے شیخ فرماتے تھے یہ کیلکولیشن کا مذہب نہیں ہے اسلام کہ کیلکولیٹ کرو کہ یار کتنا ملے گا. کہ اگر کیلکولیشن کا مذہب ہوتا تو آج بھی میں نے علی مسجد میں بیان کیا تو میں نے کہا کیلکولیشن کا مذہب ہوتا تو حاجی لوگوں کو عرفات اور مینا میں اور مزدلفہ میں نہ جانا ہوتا، کیونکہ کیلکولیشن کے حساب سے تو 1,00,000 کی نماز مکہ میں اور جب حرم میں پڑھیں گے تو 1,00,000 کی 27 لاکھ کے برابر ہو جائے گی جماعت کی نماز. تو اتنی بڑی نماز چھوڑ کر اس جنگل میں جا رہے ہیں، جنگل میں خیمے لگائے ہوئے، عرفات میں جنگل میں جا رہے ہیں، مزدلفہ میں 5 دن باہر ہیں، 5 دن کی 25 نمازیں، 25 نمازیں. آگے جگہ اور ایک نماز پر 27 لاکھ. دیکھیے آپ 2.7 ملین ایک نماز کا ثواب ہے. 2.7 ملین 25 نمازیں. آپ اس کو کیلکولیٹ کر لو، حساب بھی شاید تمہارا ٹوٹ جائے. لیکن وہ جا رہے، کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ عاشق یہ اسلام عاشقانہ مذہب ہے، کیونکہ محبوب نے کہا ہے میں یہاں نہیں، میں وہاں ملوں گا، جنگل میں آ جاؤ، میری ملاقات وہاں ہوگی، یہاں نہیں ہوگی. یہاں رہو گے ثواب تو مل جائے گا، لیکن مجھے ملنا ہے تو وہاں آؤ. اور وہ پروانہ مجھ سے لے یوم ولدت امہ، ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا، وہاں آؤ. شیخ فرماتے تھے عاشقانہ مذہب ہے، وہاں بلایا جا رہا ہے، جنگل میں بلایا جا رہا ہے. شیخ نے فرمایا صحابہ اکرام پر ہجرت فرض کر دی کہ مکہ کی نمازیں چھوڑو. ٹھیک ہے مکہ میں لاکھ کا ثواب ایک نماز پہ مل رہا ہے، 27 لاکھ کا مل رہا ہے، لیکن میرا رسول یہاں نہیں ہے، میرا رسول مدینے میں ہے. وہاں جاؤ، وہاں میں مل جاؤں گا تمہیں، وہاں جاؤ. عاشق یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ملنا کیا ہے. اس وقت دونوں عالم فدا کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ مجھے کیا ملنا ہے، اس کو یہ غرض ہے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے، بس میں اس کو راضی کر لوں. یاد رکھو ایک بہت بڑا فرق یاد رکھیں. عاشق جو ہوتا ہے تو مقام عشق و محبت میں ہوتا ہے، وہ اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ محبوب کو تکلیف ہوگی، محبوب کو تکلیف ہوگی. یہ یاد بڑی بنیادی بات بتا رہا. اور ایک مقام خوف میں ہوتا ہے، وہ اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ مجھے سزا ملے گی. تو لوگ فرق دیکھیں. اس لیے میں نے یہ بات حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ذکر کی، اور میں نے اخبار میں جو مضمون آیا، کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رحلت فرما تو فقید اوپر ہی تھا، بلکہ حضرت کا سر مبارک میرے ہاتھ میں تھا. تو میں نے یہ ایک بات لکھی وہاں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شب جمعہ میں اور جمعہ میں جس کا انتقال ہو اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تمنا فرما رہے ہیں، بخاری شریف میں آتا ہے اللہ میری موت اس دن دینا جس دن میرا محبوب گیا ہے. دیکھو جمعے کی نہیں مانگ رہے، جمعے کی صلاۃ موجود ہے، اس میں تو کوئی تصریح نہیں ہے، اس میں تو تصریح موجود ہے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا. لیکن پیر کے بارے میں تو کوئی نہیں. پیر اور سوموار کو منڈے کو انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پر کوئی تصریح نہیں. لیکن آپ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے وفات دینا. اس لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب موت یوم الاثنین، کہ پیر والے دن موت کی تمنا کرنا سیدنا صدیق اکبر ان کی سنت ہے. تمنا ذکر کی کہ میری تمنا ہے. کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ میرا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا میں اسی نقش پر چلوں جس پر میرا محبوب گیا ہے. یہ عاشق ہے، یہ مقام عشق ہے. عاشق کا مقام بہت اونچا ہے. مقام خوف تو نیچے مقام ہے. مقام خوف میں تو اپنی ذات کے لیے، اور مقام عشق میں کس کے لیے؟ محبوب کو تکلیف ہوگی، میری نالائقی سے محبوب کو تکلیف ہوگی. یہ میرے مرشد جب مدینہ شریف جاتے تو ہمیں فرمایا کرتے، رویا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے اللہ میرے گناہوں کو مغفور کر دے اور رسول اللہ سے مستور کر دے. میں پیش ہوں تو میرے گناہ نظر نہ آئے آپ کو، کیونکہ تکلیف ہوگی میرے محبوب کو.
اور رسول اللہ کو ہم سے مسرور کر دے. یہ حضرت کا جملہ ہے، یاد کر لو، بڑی کام کی چیز ہے. اللہ میرے گناہوں کو مغفور کر دے اور رسول اللہ سے مستور کر دے. یہ کیوں مستور کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ اگر دیکھیں گے کہ ایسا نہ لیتے ہی تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور رسول اللہ کو ہم سے مسرور کر دوں. ایسا کوئی امتی جب پیش ہوتا ہے صاف ستھرا ہوتا ہے، رسول اللہ خوش ہو جاتے ہیں. دیکھو کیسا میرے امتیہ ہے، کیسا میرے امتیہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ جو جملہ غار میں جب ہوا تھا تو لا تحزن ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. رسول اللہ فرمایا لا تحزن، حزن نہ کر، غم نہیں کہا. لا تخف نہیں کہا کہ خوف نہ کر کہ پکڑ لیں گے، کیونکہ خوف تو اپنی ذات پر ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات پر خوف ہوا تھا، اللہ نے فرمایا مت بھاگ، اس کو پکڑ لے، لا تخف. لیکن لا تحزن، تحزن حزن کسے کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں جو محبوب کی وجہ سے جو فکر ہوتا ہے نا، اس کو حزن کہتے ہیں. آپ نے فرمایا اے صدیق میری کوئی فکر نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو دونوں عالم فدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ مجھے کیا ملے گا کیا نہیں، اس کی غرض یہ ہے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے. قیمت خود ہر دو عالم گفتگی. اللہ والے کہتے ہیں اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائے، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اللہ اور بھاؤ بڑھائیے، یہ تو بہت سستے ہیں آپ دونوں عالم دے کر اگر آپ مل رہے ہیں تو. لیکن میرے مرشد فرماتے تھے زمانے میں اس گناہوں کے اور قرب قیامت کے زمانے میں اپنی قیمت سستی کر دی. فرمایا کہ بس تھوڑی سی محنت کر لو، ہم تمہیں مل جائیں گے، اور اپنی محبت کے بے شمار اسباب عطا فرما. اللہ ایسے ایسے راستے ہم بزرگوں نے لکھا ہے، اور ہم نے یہ سب سے پہلے یہ بات اپنے استاد حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے. ابو داؤد شریف پڑھاتے، آج ان کا تذکرہ آ گیا، ابو داؤد شریف پڑھاتے تھے، اور عجیب حالات تھے ان کے. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت نے اپنا خواب بیان کر رسول اللہ کی زیارت کا. دار الحدیث میں اب حیران ہوں گے کہ پورا دار الحدیث نور سے بھر گیا، یکدم چہرے گم ہو گئے اس کے اندر. میں خود وہاں موجود تھا، کئی ساتھی بے ہوش ہو گئے اور حضرت اٹھ کے چلے گئے. مجھے آج بھی یہ تجربہ یاد ہے. تو حضرت سے سب سے پہلے ہم درجہ ثانیہ پڑھتے تھے، حضرت سے بات ہم نے سنی تھی. ثالثہ میں حضرت کے پاس جانا شروع کیا تھا ہم نے. حضرت مولانا بدیع نے فرمایا جتنا تم سانس لیتے ہو نا، اس سے بھی زیادہ اپنے تک آنے کے راستے اللہ نے بنائے ہیں، تاکہ میرا کوئی بندہ میرے قرب سے محروم نہ رہے، جس راستے سے چاہے وہ آ جائے. یہ ذکر بھی ایک راستہ ہے، یہ ذکر جس کے میں اور آپ جمع ہوئے بھی، یہ ایک راستہ ہے، یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا راستہ ہے، اور بہت عظیم الشان راستہ ہے یہ ذکر کا. میرے شیخ فرماتے ہیں ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ہے، ذکر مذکور تک پہنچا دیتا ہے. عجیب ہے، اللہ کے نام کا ذکر بھی عجیب ہے. یعنی ادھر آپ نے لفظ اللہ کہا، وہیں اللہ ہے، دور نہیں ہے، فاصلہ نہیں. ورنہ دنیا میں انسان جس کو پکارتا ہے تو کہاں سے اس کو وہ بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا انسان ذکر کرتا ہے، وہیں اللہ ہے، وہیں مذکور ہے. ذکر کا راستہ ہے، گناہوں سے معافی استغفار کا راستہ ہے. کبھی طاعتوں کا سرور، شعر بڑا عجیب ہے، حضرت والا پڑھتے تھے اور اس کے ہم نے خوب حضرت سے سمجھا. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، یعنی آدمی نیکی کرتا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ یہ نیکی کرائے، یہ نیکی کرائے، یہ نیکی کرائے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. اللہ میں تو بہت گناہگار، مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی اعتراف قصور ہے. ملک کو جس کی نہیں خبر، فرشتوں کو بھی خبر نہیں، ملک کو جس کی نہیں خبر، وہ حضور میرا حضور ہے. وہ تو ایک ہی راستے سے جا رہے ہیں نا، تو نیکی کے راستے سے جا رہے ہیں. لا یعص اللہ ما امرہم، کوئی اللہ تعالی نے فرمان نہیں کرتا. لیکن یہاں اس راستے سے بھی جا رہے ہیں، اس راستے سے بھی جا رہا ہے، توبہ استغفار کے راستے سے بھی جا رہا ہے، ذکر اذکار کے راستے سے بھی جا رہا ہے. تب بے شمار راستے بنائے ہیں، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ یہ میرے عاشق بنے، مجھ تک آئیں. اس لیے بے شمار راستے دے دیے، بے شمار.
کسی بھی شے کا عاشق ہو جاتا ہے وہ مولا اپنے کھاتے میں. کسی اللہ والے کا عاشق ہے، اللہ فرمائے میرا عاشق ہے. رسول اللہ کا عاشق ہے، بھائی اللہ کا میرا عاشق ہے. قرآن کا عاشق ہے، اللہ فرماتے میرا عاشق ہے. مسجد عاشق ہے، اللہ فرماتے میرا عاشق ہے. حدیث شریف آتی ہے کہ 7واں آدمی جن کی دل ان میں قلب معلق بالمساجد، وہ مسجد کا عاشق ہے. دل کس کو دیا ہوا؟ اللہ کے گھر کو. اللہ فرماتی یہ میرا عاشق ہے، لہذا عرش کا سایہ دوں گا. سبحان اللہ. یعنی اپنی معرفت کی جتنی چیزیں اور اپنے متعلقہ جتنی چیزیں، خانہ کعبہ کا عاشق ہے، خانہ کعبہ کا عاشق ہے، فرمایا میرا عاشق ہے. چنانچہ وہ جو روایت مسجد قبلہ تین والی، وہ بڑی عجیب روایت ملا علی قاری نے ابن حجر اسقلانی نے واقعہ لکھا ہے کہ وہ صحابی جن کے گھر میں قبلہ تحویل ہوا ظہر کی نماز میں، وہ خانہ کعبہ کے عاشق تھے. تو نماز تو پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، لیکن باقی تسبیح کرتے تھے بیت اللہ کی طرف. جب مرنے لگے تو وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ میرا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرنا. انہوں نے کہا ابا قبلہ تو بیت المقدس ہے اپنا. اور آپ کہتے نہیں بس میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. حکام تو آئے نہیں تھے، رسول اللہ بھی نہیں آئے تھے مدینہ شریف میں. تو انہوں نے ادھر چہرہ کر کے دفن کر وفات ہو گئی. جب آپ تشریف لائے تو کچھ عرصے کے بعد، پہلے تو مصروف بہت رہے، پھر بعد میں جب وقت ملا تو آپ ان کے گھر تعزیت کے لے گئے. ان کے بیٹے سے ان کے والد کی تعزیت، اسی عاشق کعبہ کی تعزیت کے لے گئے. جب ان کے گھر میں گئے تو چھوٹی سی مسجد تھی جو بیت المقدس کی طرف بنی ہوئی تھی، جس میں وہ بابا جی نماز پڑھا کرتے تھے وہ صحابی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کی 2 رکعت پڑھائی اور اسی میں تحویل قبلہ ہو گیا. فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ اب مسجد حرام تک پھر جائیں تو رسول اللہ اسی طرح گھوم کر بیت اللہ طرف منہ کر لیا، اور صحابہ پیچھے آ گئے، پھر بچے آ گئے، پھر خواتین آ گئیں. تو 2 رکعت آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھائیں اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف. ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ان کی جو کعبہ سے عشق و محبت تھی وہ وجہ بن گئی کہ ان کے گھر میں ہی تحویل قبلہ ہوا. اپنے کھاتے میں ڈالا یا نہیں دیکھو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کام کے لیے کہ سب لوگ میرے عاشق ہو جائیں. یہ دنیا میں انسان جائے تو میری عشق و محبت حاصل کرے. تو اس کے جتنے بہانے تھے سب کو اپنے کھاتے میں ڈال دیا. کسی شے کا قرآن کا عاشق ہو جائے گا میرا عاشق ہے، جس شے کا بھی جو اللہ تعالیٰ سے متعلقہ چیز ہے جب اس سے عاشق ہو جائے گا بس وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کا ایک بہترین بہت بڑا سبب دیا ہے، یہ ذکر. اس لیے اہل اللہ ہمیشہ اس کی تاکید کرتے آئے ہیں کہ ذکر کا انسان کا معمول رکھنا چاہیے. اجتماعی ذکر بھی ہو، انفرادی بھی ہو. اجتماعی ذکر صاف روایت موجود ہے، لوگ اختلاف کرتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. بخاری بھی صاف موجود ہے، یہ کوئی قوم بیٹھ کر اللہ کی ذکر کرے اور جس کا معنی تلاوت کرنا ہے. بھائی لفظ ذکر اللہ ہے، بیٹھ کے ذکر کرے. 4 نعمتیں ملتی ہیں، حفظ ملائکہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، نور نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مجمع سے اچھے مجمع میں ان کو یاد کرتے ہیں. فرشتوں کے مجمع میں انبیاء السلام کی ارواح مبارکہ کے سامنے اولیاء کرام کی ارواح مبارکہ کے سامنے یاد کر دیکھو زمین میں فلاں اسٹریٹ پر دیکھو فلاں مکان میں بیٹھے ہوئے مجھے یاد کر رہے تھے. سب موجود ہے. اس نے کیا سمجھ میں نہیں آتا، سب موجود ہے. اس لیے اجتماعی ذکر کا اپنا رنگ ہے، انفرادی کا اپنا رنگ ہے. اجتماعی ذکر کا اپنا رنگ ہے. یہ جو ہم بیٹھتے ہیں ایمان والے، تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ 100 واٹ کی اگر 10 بلب جمع ہو جائیں تو 1000 واٹ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب ایمان والے اکٹھے ہوتے ہیں تو کسی کا بلب زیادہ ہے، کسی کا کمزور ہے، لیکن جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو سب کا تکڑا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، فرمایا کرتے تھے کہ جو حج کے اوپر گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایسے جیسے آج ماں کی پیٹ سے. کہا کہ اس لیے کہ اس حج کے مجمع میں اولیاء کرام کی بہت بڑی جماعت ہوتی ہے، اور خضر علیہ السلام بھی ہوتے ہیں. ہر سال حج کے موقع پر خضر علیہ السلام ایک نبی بھی ہوتا ہے اس مجمع میں. اور اولیاء کرام اب ان کے دل میں اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں سارے تو اس نور کے اثر سے سب کا دل دھل جاتا ہے، اور جو دل دھلا
ایسے ہو گیا جیسے آج میں ماں کے پیٹ سے نکلا. حضرت فرمایا کرتے تھے اجتماعی ذکر کے اپنے انوارات، انفرادی کے اپنے چھپ کے ذکر کر رہا ہے. ففاضت عیناہ، اللہ اکبر، چھپ کے ذکر کر رہا ہے، آنکھ بہہ گئی. آنکھ بہہ، یعنی زندگی میں اگر ایک بار بھی یہ کیفیت ہم کو نصیب ہوگی، ایک بار ایک بار بھی اگر زندگی میں ہم کو یہ کیفیت نصیب ہوگی، سن لو، کوشش کرو اس کی، کہ آپ ذکر اللہ خالین، کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے اکیلا، اور دل محبت سے، یاد رکھو یہ محبت کی بات ہو رہی، دل محبت سے بھر گیا. ففاضت عیناہ، اور اس محبت کے اثر سے دو آنسو ڈھلک گئے. ففاضت عیناہ، یہ خوف کے آنسو نہیں ہے، سن لو، یہ محبت کے آنسو. ذکر اللہ، اکیلا بیٹھ کر یاد کر اللہ، اللہ، اس کو دل میں ایسی اللہ کی محبت آئی کہ آنکھوں سے ایسے. زندگی میں اگر ایک بار بھی یہ نعمت مل گئی تو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہو. یہ ہمیشہ روزانہ ہونا مراد نہیں ہے، ایک بار بھی ایسے. کیونکہ آنکھ اللہ کی محبت سے جھلک جائے، یہ دلیل ہے کہ دل کا پیمانہ لبریز اللہ کی عشق و محبت سے، تبھی تو آنکھ جھلک رہی ہے، ایسی تھوڑی جھلکتی کسی کی محبت. انسان محبت میں جو روتا ہے ایسے تھوڑی روتا ہے، دل کا پیمانہ بھرا ہوتا تو روتا ہے. میرے مرشد فرماتے یہ پانی کے آنسو نہیں ہے، یہ خون جگر ہے جو آنسو بنتا ہے. جس طرح ماں کی پستانوں میں جو دودھ بنتا ہے وہ بھی ماں کا خون ہوتا ہے، وہ خون دودھ میں تبدیل ہوتا ہے جب بچہ آواز لگاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ کا ایک نظام چلتا ہے، اور ماں کی محبت کو جوش آتا ہے، وہ محبت خون کو دودھ میں تبدیل کر دیتی ہے. جب عاشق اللہ کے عشق میں ڈوبتا ہے اس کے خون کو آنسوں سے تبدیل کر دیتی ہے. جب خوف آتا ہے اس کے خون کو آنسوں میں تبدیل کر دیتی ہے. فرمایا دیکھنے میں پانی کے آنسو ہے لیکن حقیقت میں دراصل یہ جگر کا خون ہے. حفاظت ہی نہ، دیکھو اکیلا بیٹھا یاد کر رہا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، آنسو جھلک پڑے. یہ خوف کا آنسو ہوتے ہیں، حتالتین، بہت زیادہ آنسو بہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں رونے کی بھی 5 قسمیں. فرمایا کہ ایسا رونا جیسے موسلادھار بارش ہے، خوب بارش ہو رہی، جیسے آپ کے ہاں بارشیں ہوتی، فرمایا دل کو سیراب کر دیتی ہیں وہ رونا. اور فرمایا ایک رونا ایسا ہے کہ مکھی کے سر جتنا آنسو نکلا اللہ کے خوف سے، مکھی کے سر جتنا، اور اس کو ملا، اور ملنے کے بعد جہاں جہاں اس کا اثر پہنچا وہاں وہاں جہنم حرام ہو گئی. اس لیے میرے شیخ فرمایا سنت ہے کہ انسان کو خوف سے رونا ہے تو اس طریقے پر اس آنسوؤں کو مل لے، دور تک ان آنسوؤں کو مل لے. یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے. میرے شیخ فرماتے یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. میرے دادا میرے مرشد حضرت میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے، تو رونے کے بعد پورے چہرے پر ان آنسوؤں کو داڑھی پر مل لیتے تھے. بھائی یہ تو مسالہ ایسا ہے جو جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے، ایسا مسالہ ہے. پھر یہ تیسرا رونا ہے کہ جو محبت میں آنسو گرتا ہے، عرش کا سایہ دلاتا ہے. پھر دل کا رونا ہے کہ دل رو رہا ہے، اللہ کی محبت میں رو رہا ہے یا خوف سے رو رہا ہے، بظاہر آنسو نہیں. لبوں پہ ہے گو ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ میں میری تر نہیں، لبوں پہ ہے گو ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں. میرے حضرت یہ شعر بہت پڑھتے تھے جو میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ حضرت والا کی شخصیت عجیب تھی. فرماتے ہنستے ہنساتے اللہ کا راستہ طے کرو. ہمارے حضرت کیا تھا، ہنستے ہنساتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں جو اس طرف سامنے، یہ نہیں کہ روتے نہیں تھے. میرے شاعر تو خیر بہت ظاہری بھی بہت روتے تھے، لیکن ہمارے حضرت کے ہاں ہنسنے ہنسانے کا بھی بہت تھا. اور پھر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرمایا کرتے تھے. فرمایا جب انار بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے نا، انار پاپکن کہتے ہیں نا، جب وہ بہت میٹھا ہو جائے تو اس کا چھلکا پھٹ جاتا ہے، جو اوپر اس کے چھلکا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اس میں سے دانے نظر آتے ہیں.
یہ دانے نظر آنا دلیل ہے کہ اندر سے بہت میٹھا ہو گیا ہے، اگر بالکل بند ہوگا تو وہ کھٹا نکلتا ہے، اندر سے ترش ہوتا ہے۔ تو فرماتے مولانا رومی فرماتے کہ انار خریدو تو اس کا چھلکا پھٹا ہونا چاہیے، فرمایا پیر پکڑو تو ہنستا ہوا کیونکہ اندر سے میٹھا پیر ہے۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے، ہمارے حضرت والا عجیب فرماتے تھے، سبحان اللہ، کہتے بھی ہنستے ہنساتے راستہ طے کرو، ہنستے ہنساتے۔ اور پھر فرماتے تھے بعض لوگ وہ حدیث لے آتے ہیں کہ جی زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، یاد رکھو کوئی حدیث بغیر شرع کے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ نصیحت یاد رکھو، کہ بڑوں نے ہمیں کی اور ہم آپ کو کر رہے ہیں، اس کی شرع دیکھو۔ میرے مرشد فرماتے تھے میں بمبئی میں گیا تو بمبئی میں کھانا آ گیا، اب ایک مولانا صاحب کونے میں جا کر بیٹھ گئے، کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سب کھانا کھا رہے ہیں، میں کونے میں بیٹھا، ہم نے کھانا کھا لیا تو میں نے ان کو بولا آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا جی گرم کھانے سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، گرم کھانے سے، مشکات کی حدیث ہے، اس لیے میں گرم کھانا نہیں کھاتا، جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر۔ بلکہ بعض جاہل صوفیوں نے تو یہ بھی کیا کہ اندر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے تھے پھر کھاتے تھے۔ تو میرے شیخ نے فرمایا، میرے شیخ کو تو پتہ تھا، لیکن وہ چونکہ عالم تھے ان کو تو دلیل بھی تو چاہیے نا۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ بھائی ملا علی قاری کی شرح ہے کسی کے پاس جو مشکات کے ہے، جی لے کے آؤ، لے کے آئے، پڑھو بھائی اس کو۔ اس میں لکھا تھا اتنا گرم جو منہ جلا دے وہ منع ہے، ورنہ اما عائشہ فرماتی کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرید بناتے تو اس کو بند کر دیتے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو، اور پیغمبر سلام گرم تناول کریں اس سرید کو، تو یہ ایسا گرم روٹی یا سالن کے جو چھالا ڈال دے آپ کی زبان کے اوپر اور آپ کے ہونٹوں کو جلا دے، وہ اس کی ممانعت ہے۔ ملا علی قاری نے سب تفصیل لکھی، انہوں نے کہا حضرت جزاک اللہ، میں تو ہمیشہ ٹھنڈا کھاتا ہوں، پھر کھانسی بھی ہو جاتی تھی، سارا کچھ جم جاتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، ہر چیز اپنے اس میں اچھی لگتی ہے نا، بوتل گرم پی لو گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا اور ٹھنڈی اچھی لگے گی، اور کھانا ٹھنڈا کھا رہے ہو تو سینہ جم جائے گا، تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ پھر ان کو سمجھ میں آئی، ان کا حضرت آپ نے بات میں سمجھ میں آ گئی۔ اور کیا بات ہو رہی تھی، کس حدیث پر بات کر رہا تھا میں، بولو؟ نہیں ابھی جو روایت جس کے بارے میں تشریح کرنی تھی نا، یہ میرے شیخ کا اثر حضرت فرماتے تھے کہاں سے گاڑی نے کانٹا بدلا ہے تم یاد رکھا کرو۔ اب انگلینڈ والے ہو، آپ کو تو کوئی چیز یاد رکھنی ہوتی نہیں، کیونکہ آپ کو تو راستے بھی یاد نہیں، اس کے لیے ٹم ٹم استعمال کرتے ہو۔ خیر آ جائے گی بات، آ جائے گی، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائے گی۔ ہاں آنسوں پر بات کر رہا تھا۔ تو حضرت والا، ہمارے حضرت والا شعر پڑھا کرتے تھے۔ ہاں تو وہ ہنسنے کے بارے میں میرے شیخ نے فرمایا ہمیں ایک بار، لوگ کہتے زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے، تو پھر میرے شیخ نے اس کی شرح کی، فرمایا فرما برداروں کا ہنسنا اور ہے، نافرمانوں کا ہنسنا اور ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی کے بیٹے ہیں جو اس کے فرما بردار بیٹے ہیں، وہ کمرے میں بیٹھے ہنس رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں خوب شور مچا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تو باپ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، بولو؟ اللہ ان کو بہت سلام، ایسے اتفاق سے رکھ، اللہ بہت خوش رکھ، اتنے دعائیں دے گا، حالانکہ منجی بھی توڑ رہے ہیں، کھیل کود میں سب کچھ کر رہے ہیں، دعائیں مل رہی ہیں۔ ہم بھی 5-6 بھائی تھے تو پتہ نہیں کتنا گھر میں نقصان کرتے، لیکن ابا خوش ہوتے تھے، بھائی چلو ماشاءاللہ کھیل کود کر رہے ہیں، فرمانبردار بیٹے۔ اور اگر نافرمان بیٹے ہوں اور وہ خوش ہو، ہنسے، تو باپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ کہ بیڑا غرق ہو ان کا، ہمیں پوچھتے نہیں بڈھے ماں باپ کو، اور دیکھو کیسے مستیاں کر رہے ہیں، بد دعائیں دیں گے۔ فرمایا جب فرما بردار زمین پر بندے ہنستے ہیں، اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں، میرے فرما بردار سے بندے ہنس رہے ہیں، اور نافرمان جب ہنستے ہیں تو لعنت نازل، دونوں میں ہنسنے میں فرق ہے۔ تو حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، لب ہے خنداں جگر میں تیرا درد ہوگا، لبوں پر تو ہنسی ہے لیکن دل اندر تیرے درد اور غم سے پگھلا جا رہا ہے۔ لب ہے خنداں جگر میں تیرا درد و غم، تیرے عاشق کے لوگوں نے سمجھا ہے کم۔ لوگ کہتے لو جی یہ تو روتے ہی نہیں، ہنستے رہتے ہیں، تو یہ اندر کا معاملہ ہے۔ اور 5واں رونا، یہ تو دل کا رونا۔ چوتھا 5واں رونا میرے شیخ فرماتے تھے لم تب کو فتبا کو،
رو نہ سکو تو رونے جیسی شکل بنا لو، تب بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، رونے جیسی شکل بنا لو، جھوٹ موٹ کر رونے پر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے بہت راستے دیے ہیں، اور یہ کیوں راستے دیے؟ جو ہمیں بھیجا اس لیے ہے کہ میرے عاشق بن جاؤ، جاؤ دنیا میں میری عشق و مستی حاصل کرو، میری ولایت حاصل کرو، میری دوستی حاصل کرو۔ بس میرے دوستو، یہ جو ذکر ہے یہ ایک بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنا کچھ وقت اس کی نکال، 5-10 منٹ ہی نکال لیں۔ میرے دادا مرشد فرماتے تھے، پہلے زمانے تو گھڑی کو چابی دیتے تھے نا، کہا کہ گھڑی کو چابی دینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایسے 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 کرو گے، 1-2 سیکنڈ میں، 10 منٹ میں، 10 سیکنڈ میں، 20 سیکنڈ میں، یا 1 منٹ میں چابی دے لو گے، لیکن 24 گھنٹے ٹک 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 کر کے چلتی ہے۔ اور میں تھوڑی دیر بھی ذکر کر لو گے، پورا دن دل آپ کا مولا کی طرف متوجہ رہے گا، وہ ٹھک ٹھک کی سوئی مولا کے نام پر چلتی رہے گی۔ اس کو معمولی نہ سمجھو 5-10 منٹ کی، اس کو یہ کنجی چابی ہے جو دل کو دینی ہے، جس کی وجہ سے دل تمہارا زندہ اور آباد رہے گا۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔